السلام علیکم۔ آئیے آج آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت داؤد جس طرح بیک وقت پیغمبر اور حکمران تھے، بالکل اسی طرح حضرت داؤد کے بعد بادشاہت حضرت سلیمان کو ملی۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ تو چلیے اس مختصر سے تعارف کے بعد ہم باقاعدہ قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت داؤد جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سمجھنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا اور آپ کو پرندوں کی بولی سمجھ لینے کا علم عطا فرمایا گیا۔ ترجمہ سنیے۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بلا شبہ یہ کھلا فضل الہی ہے۔ علماء تفسیر کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام چرند پرند اور حشرات الارض کی بولیاں سکھائی گئی تھیں۔ قرآن میں پرندے، حدود اور چیونٹی میں چھوٹی مخلوق کا تذکرہ موجود ہے، یعنی جو چیونٹی سب سے چھوٹی مخلوق ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے حضرت سلیمان کے حوالے سے۔ آئیے جانتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے۔ سورہ نمل کا ترجمہ ہے ایک آیت کا، جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کی، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا اور انہیں یہ قدرت تھی کہ وہ چرند پرند اور دیگر جانوروں کی بولیاں سمجھ لیں۔ اور قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا ذکر بھی ملتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان گھوڑوں کی دلچسپی کا اندازہ ہمیں ان قرآن کی آیات سے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے جہاد کی غرض سے اعلیٰ نسل کے کچھ گھوڑے پالے ہوئے تھے۔ وہ معائنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جو گھوڑے آپ نے پالے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے کیونکہ آپ ان کی دیکھ بھال میں اکثر مصروف رہتے تھے۔ تو آپ نے ان کی رفتار کے لیے ان کی ریس بھی لگوائی اور ان کی دوڑ لگوائی، اور اسی مصروفیت میں آپ کی نماز عصر یا نماز عصر کے وقت کا خاص وظیفہ یا ذکر رہ گیا جس کا آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ مفسرین کے مطابق آپ نے وہ گھوڑے طلب کیے اور انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح اپنی کوتاہی کی تلافی کی۔ اور یہ گھوڑے چونکہ انہیں بہت زیادہ عزیز تھے، مگر بات یہ تھی کہ یہ گھوڑے اللہ کی محبت میں حائل ہو گئے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کو قربان کر دیا۔ قرآن پاک میں سورہ سواد میں اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ سنیے۔ جب ان کے پاس شام کے وقت تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کو جھاڑنے لگے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان کو یہ قیمتی جانور محض اپنے دل بہلانے کے لیے پسند نہیں تھے، بلکہ پروردگار کی یاد اور نعمتوں کا شکر تھا، جیسا کہ ابھی ہم نے اس آیت کے ترجمے میں دیکھا اور سنا۔ گھوڑوں میں حضرت سلیمان کی دلچسپی، دیکھ بھال اور شفقت کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی یاد سے ہر کس غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جانوروں میں صحت مند دلچسپی جیسے گھوڑے پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، انہیں سیر و تفریح اور کام کاج میں استعمال کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے۔ لیکن گھوڑوں پر شرطیں وغیرہ لگانا، ان کی دیکھ بھال میں غفلت برتنا یا ظلم وغیرہ کرنا، یہ سب گناہ اور ناجائز کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کو انسانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ حضرت سلیمان کا ایک اور معجزہ بیان کرتے ہیں، اور یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع فرما دیا تھا، ساتھ ہی جنات بھی آپ کے ماتحت کر دیے گئے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ سورہ سواد کی آیت کا ترجمہ سنیے۔
بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیتی۔ طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ یہ آپ نے آیت کا ترجمہ سنا۔ ان آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ ہوا جیسی طاقتور شے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا اور اسے نرم کر دیا تھا کہ وہ جیسے چاہتے اس سے کام لیا کرتے تھے۔ اسی طرح طاقتور جنات سے آپ جس طرح چاہتے کام لیتے۔ وہ ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور موتی وغیرہ نکالنے کے لیے دریاؤں میں غوطے لگاتے، جبکہ بہت سے سرکش اور شرارتی جنوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے قید کر دیا جاتا تھا۔ سورہ سبا میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ سنیے، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ یہ آپ کو سورہ سبا کا ترجمہ جو تھا ایک آیت کا سنایا گیا۔ اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کے تابع جو جن تھے وہ کیا کام کیا کرتے تھے۔ ان آیت کی تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جن لشکر کے لیے کھانا تیار کیا کرتے تھے جو بڑی بڑی دیگوں میں تیار کیا جاتا تھا۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ پہاڑ کاٹ کر دیگیں بنائی جاتی تھیں، اور کچھ کے مطابق یہ دیگیں تانبے سے بنائی جاتی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشم تانبے کے بہا دیے تھے، جس کا ذکر ہم ابھی کریں گے۔ وہ مسجدیں اور قلعے بناتے اور محل بھی تعمیر کرتے تھے، اور مجسم تصویریں بناتے جو ان کی شریعت میں اس وقت ممنوع نہیں تھیں، لیکن پھر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ممنوع کر دی گئیں۔ تصویریں بنانا، مجسمے، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ممنوع ہو گیا، لیکن اس وقت کی شریعت میں یہ جائز تھا۔ اسی طرح یہ جن بڑے بڑے حوض اور تالاب بنا کر تیار کرتے تھے، اور یہ سب وہ ہیکل چیزیں تھیں جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکتی تھیں۔ اور یہ لگن، جس کو ہم حوض بھی کہتے ہیں، تانبے کے بنائے جاتے تھے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ رواں کر دیا تھا، جس طرح ان کے والد داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، تو حضرت سلیمان اس رواں تانبے کے چشمے سے جو چاہے جنوں سے بنوا لیتے تھے۔ ترجمہ سنیے، سورہ سبا میں ارشاد ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کے مہینے بھر کی ہوتی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے چشمے سے جن بڑی بڑی دیگیں، محل اور بہت کچھ تعمیر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ جن جو قید کر دیے جاتے وہ سرکش یا شیطان جن ہوتے۔ اللہ نے واضح طور پر حکم دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وہ اطاعت کریں، اگر ذرا بھی سرکشی کی تو آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ عزیز بھائی بہنوں، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ معجزات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور ان کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ابھی جاری ہے۔ اگلے قصے میں ہدہد اور ملکہ سبا کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ آج کے قصے کو ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس قصے سے ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آپ اسے صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور آگے شیئر کریں، کیونکہ نیکی کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔